نیت کے مسائل. اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ رواہ البخاری. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہذا جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی. پس مہاجر نے جس مقصد کے لیے ہجرت کی اس چیز کے لیے سمجھی جائے گی. یہ اس کی دراصل وضاحت ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث کی روشنی میں اس مجلس میں بیٹھنے والا ہر شخص اپنی نیت کا جائزہ لے کہ وہ یہ کیوں پڑھ رہا ہے، کیا مقصد ہے اس کے پڑھنے کا، کیا غرض ہے اس کے علم حاصل کرنے کی، کیا اللہ کی رضا، دین کا دفاع، دین کی خدمت، اپنی اصلاح، یا پھر کچھ اور. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری شکل و صورت اور مال نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ شکل و صورت کیوں نہیں دیکھتا، خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ وہ تو خود اس نے بنائی. سورۃ آل عمران میں آتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہیں ماں کے پیٹ میں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے، اس لیے وہ کسی کی شکل سے مروب نہیں ہوتا اور نہ ہی مال سے، اس لیے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے. شکل و صورت اور مال اس کی اپنی دی ہوئی ہے، اس لیے وہ ان دو چیزوں سے قطعاً مرعوب نہیں ہوتا، امپریس نہیں ہوتا. وہ کیا دیکھ رہا ہے اس وقت ہم سب کے؟ قلوبکم و اعمالکم، دل اور عمل. دل سے مراد کیا ہے کہ نیت اور ارادہ اس وقت کیا ہے، دل میں کیا ہے، اور عمل کیا ہے کہ توجہ کتنی ہے اس کام کی طرف اور اس کے لیے محنت کتنی ہو رہی ہے. میں چاہوں گی کہ اس حدیث کو کل آپ گروپ ٹائم پر ریڈ کر کے سنائیں. یہ نمبر 2 حدیث جو چھوٹی ہے، تاکہ آپ کو احادیث پروناؤنس کرنی بھی آئیں. میں آپ کو کہلواؤں گی اس وقت یہ حدیث اور آپ اس کو میرے پیچھے دہرائیں گے تاکہ کل آپ سنا سکیں، اور گھر جا کے 3 دفعہ اس حدیث کو پڑھیں گے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ 2 چیزیں نہیں دیکھتا اور 2 دیکھتا ہے. اس کے برعکس بندے وہ 2 دیکھتے ہیں جو اللہ نہیں دیکھتا، اور وہ 2 نہیں دیکھتے جو اللہ دیکھتا ہے. کیا نہیں دیکھتا؟ صورتیں اور مال. کیا دیکھتا ہے؟ دل اور اعمال. بندے کیا دیکھتے ہیں؟ صورت اور مال. ایسا ہی ہے نا؟ ہم کسی کو پہچاننے کے لیے کسی کی بڑائی کو کہاں سے دیکھتے ہیں؟ کون اچھا ہے اور کون نہیں، کون بڑا ہے اور کون نہیں. کس چیز سے پہچانتے ہیں؟ اس کی شکل کیسی ہے، اس کا اپیرنس کیسا ہے، اور اس کے پاس مال کتنا ہے. اگر یہ 2 چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو بالکل اس کے آگے دل بیٹھ جاتا ہے ہمارا، مروب، خدا مان لیتے ہیں اس کو. اور اگر ان میں سے 2 نہ ہو، ایک ہی ہو جائے تو بھی کافی ہے. اس کے برعکس کس چیز کو نہیں دیکھتے؟ کسی کے عمل کو، اخلاق کو، کردار کو. اور دوسری طرف دل تو ویسے ہی نظر نہیں آتا، اگرچہ نیتیں انسان کی عمل سے بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. نیت عمل میں رنگ ڈالتی ہے، عمل کے اندر ایک خاص
طمانینت اور سکون آ جاتا ہے، ایک وقار آتا ہے، ایک حسن آتا ہے نیت کی درستگی سے. لیکن ہم عموماً ان دو چیزوں کی طرف کم ہی مائل ہوتے ہیں. تو جب ہمارے اور اس کے معیار میں ہی فرق ہے تو پھر ہم اللہ کے معیار پہ کب پورے اتر سکتے ہیں؟ ہماری ساری توجہ، ساری محنت اور ساری کوشش کن دو چیزوں کو سنوارتے گزری؟ ہر وقت جس چیز کے بارے میں ہم کانشیس ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہماری شکل کیسے لگ رہی ہے؟ ہمارے چہرے پہ بال تو نہیں، ہمارے منہ پہ کچھ لگا ہوا تو نہیں، کوئی داغ تو نہیں، کوئی دھبا تو نہیں. کیسے کیسے ٹوٹکے کتنا میک اپ پہ خرچ کرتے ہیں، ہزاروں روپیہ، صرف اس لیے کہ ہماری لک اچھی آئے. اور دوسری طرف ساری توجہ مال کی طرف، حلال سے ملے یا حرام سے ملے، جائز ہو یا ناجائز ہو، اپنا حق ہو یا کسی کا ہو، بس مل جانا چاہیے. سارا غم اور دکھ اور فکر انہی دو چیزوں کے گرد ہے. اور جس چیز کی پرسش ہے آخرت میں کہ نیتوں کا حال کیا تھا اور کام کیا کر کے لائے، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ شکل کیسی لائے، کام کیسے کر کے لائے. اس کی طرف محنت اور مال اور وقت اور توجہ بہت کم.